ایک چھوٹے چھوٹے سے جیسچر سے، ایک چھوٹی سی باڈی لینگویج سے، ایک چھوٹے سے اسلوب سے، ایک ڈکشن سے، لفظوں سے کیریکٹرز بدل جاتے ہیں. پہلی بچی کی پیدائش وہاں بہت خوش بھی بہت ہوا تھا. کوئٹہ سے جہاں ہوش سنبھالا مولانا کریو کی سوانی عمری، کیونکہ ہمارا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا نہیں، ذہن میں واضح ہی نہیں تھا کہ کیا بنیں گے. والد صاحب کی خواہش تھی ڈاکٹر بنانے کی. اچھا گھر والے تو مجھے کہتے تھے کہ تمہاری آواز پہاڑی کبوے جیسی ہے. اثر جلیلی لہجے کی اور تلفظ کی درستگی دیکھا کرتے تھے. جب آرڈر کرنے پہنچے روئی نالے پہ تو میرے لیے بھی گھوڑا تھا، میں انسپیکٹر تھا جو اس کو گرفتار کرنے نکلا ہوا، اور ڈاکو کے لیے بھی گھوڑا تھا. تو وہاں جا کے شجاعت نے کہا یاری صاحب میں تو گھوڑا نہیں چلا سکتا. کہا لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جو شاٹ اس کے نیچے سے بنے گا پانی کے اندر سے وہ بڑا اچھا ہوگا. اور ظاہر ہے ہم بیفس میں آ گئے تو وہ وائٹ رنگ کی گھوڑی تھی، طاقتور تھی. تو میں پانی میں گھس گیا اور ہم جب گزر رہے ہیں تو گھوڑی نیچے سے نیچے سے نیچے سے نیچے جا رہی ہے. میرے گھٹنوں تک پانی آیا، پھر کمر تک پانی آیا، پھر یہاں تک پانی آ گیا. میرے یہاں تک گھوڑی بڑی مشکل سے اپنی گردن اٹھا کے پانی سے باہر، اور ایسے میں ظاہر اس کے لیے چلنا ہی مشکل تھا. بہرحال ہم اس سے نکل گئے کامیابی سے. اور خیر سب لوگ بہت پریشان ہوئے، ہم حوصلہ بھی دیا، اور میں تو کچھ دیر گمسم بیٹھا رہا کہ یہ تھوڑا سا پانی اور ہوتا یا نیچے کی زمین اگر اور نرم ہوتی تو یہ فیٹل بھی ہو سکتی تھی. تو اس طرح کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں. اور لیکن یہ چیلنجز ہوتے ہیں. اس طرح ایک فلم تھی عالمی جاسوس، جان صاحب مرحوم ڈائریکٹر تھے، انہوں نے اسلام آباد کے قریب ایک بھارکہو کے علاقے سڑا کے ایک جگہ کھائی سی تھی، اس میں ایک سیڑھی کی طرح کی ایک کرین ہوتی جس کے ایک طرف کیمرہ مین بیٹھا ہوا تھا جو وہ اونچی جگہ پہ تھا، اور دوسرے انہوں نے مجھے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور ایک ہاتھ سے بندوق ہے اور یہ جملہ یہاں بولو تو پیچھے پوری اسکائی اور یہ اور وہ اور پہاڑیاں اور گن ملے گی. کوئی آسرا نہیں تھا اس پہ، کوئی ٹیک نہیں تھی، کوئی سہارا نہیں تھا. وہ شاٹ میں نے دے دیا، شاٹ کامیابی سے ہو گیا. اس کے بعد آصف خان صاحب بہت ناراض ہوئے، مجھے لے گئے، کہنے لگے جگہ دیکھو ذرا سا بھی. اور وہ سیڑھی کی طرف پتلی دو بس تھے، اس پہ باہر سے اس کے اوپر میں کھڑا تھا. کہنے لگے پاؤں سلپ ہوتا اور تم یہاں سے گر جاتے تو بچنے کا تو 1% چانس نہیں تھا. اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ سوائے افسوس کے 2 جملوں کے، اگر وہ بھی ان کی مہربانی کہہ دیتے لیکن تم واپس نہیں آ سکتے تھے، تو احتیاط کیا کرو. واقعی مجھے احساس بعد میں ہوا کہ تھوڑی بہت سیکیورٹی میجر ضرور رکھنے چاہیے. ہم لوگ ہیں جو بس اس بارے میں ہمارے ملک میں خاص طور پہ اس بارے میں خاصی بے احتیاطی ہو جاتی. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو خطروں کے بالکل کنارے سے نکل کے بچ کے آ گئے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بٹ دس پارٹ آف دس فیلڈ. اللہ کا بڑا شکر ہے، میرا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جن کے لیے جملہ یاد کرنا کبھی مسئلہ تلم بچوڑا نہیں ہوا. اور اتنے لوگوں کا، اتنے بڑے لوگوں کا اسکرپٹ کیا ہے تو، لیکن جتنا مجھے جلدی اسکرین سیٹ پہ یاد ہوتا ہے جملہ، اتنی ہی جلدی میں اس کو جب وہ ختم ہوتا ہے اس کو بھول بھی جاتا ہوں. اور حالانکہ کئی دفعہ مجھ سے یہ پبلکلی بھی فرمائش ہوتی ہے اگر کسی اسٹیج پہ ہوں کہ کوئی جملے سنا دیں، تو میں پویزر کا سوچتا ہوں کہ واقعی بہت سے ایکٹرز میں نے دیکھے ہیں جنہیں اپنے جملے، اپنے بولے ہوئے جملے زبانی یاد ہوتے ہیں، رہتے ہیں صدیوں. مجھے میرا یہ کمزوری ہے کہ مجھے، لیکن کچھ چیزیں مثلاً ایک فلم تھی پنجابی کی، نادرہ غالباً نام تھا اس کا، اس میں ایک سین تھا اسماعیل شاہ چھوٹا بھائی ہے اور وہ لڑکی سے جو طوائف ہے محبت کرتا ہے، اسے بچانے کے لیے میں چلا جاتا ہوں اور میں اس کیس میں گرفتار ہو جاتا ہوں وغیرہ. تو ایک موقع پہ وہ انکار کرتی ہے، تو وہ ایک سین تھا، اس کا مزہ نہیں آیا. مرحوم بشیر نیاز رائٹر تھے، ان سے
بلا کے فرمائش کی ڈائریکٹر نے داؤد بٹ صاحب نے، کیا رہے مزہ نہیں آ رہا، فکرہ ذرا اچھا، تھپڑ مار کے تو جو فکرہ وہ لکھ کے لائے وہ رہ گیا اتفاق سے ذہن میں، کہ اس کو تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے طوائف ہے نا ایک حدی لکیر بن کے رہنا نہیں، حدوں حد تقسیم ہونا تیرا مقدر ہے۔ اور ایک جو واقعی مجھے نہیں بھولتا اور جو آج کل تو بالکل نہیں بھولتا، کالے چور فلم تھی نذیر اسلام صاحب کی، اس کا ایک فکرہ جب میں جاتا ہوں کہ کورٹ میں افضال صاحب کے پاس کہ میری بچی کی ضمانت لے لے، اس پہ غلط الزام لگا، تو کہتے ہیں کورٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ قانون کی یہ کہتا ہے، تو کتاب اٹھا کے پلٹتا ہے، وہ کہتا ہے یہ قانون انسانوں نے بنایا ہے اور انسانوں کے لیے بنایا ہے نہ، یہ قانون کی یہ کتاب آسمان سے نہیں اتری، یہ کوئی ایسا صحیفہ نہیں جسے بدلا نہ جا سکے، اسے انسان نے بنایا ہے اور انسان کے لیے بنایا ہے، اور اگر یہ انسان کے کام نہ آیا تو یہ مٹ جائے گا۔ ناصر ادیب کا فکرہ تھا بڑا اچھا، اور فلم بھی بڑی اچھی تھی، اور بانو آپا کے تو فکرے ایسے تھے جو ذہن سے چپک جاتے تھے، لیکن اب وقت بھی کافی نکل گیا اور ان لوگوں کا کام کیا وہ بھی بڑا عرصہ ہو گیا، تو وہ زود فراموشی کہہ لیں نکل جاتے اور رہتے نہیں، کبھی کبھی اچانک بیٹھے ہوئے یاد آتا ہے کوئی، لیکن کبھی کوشش کریں تو کبھی ایسے ہانٹ نہیں کیا۔ ہمارے ہاں شو بزنس، میڈیا، پرفارمنگ آرٹ جو بھی اس کو کہہ لیں، یہ معاشرے کی ڈویلٹی کا شکار ہوا، سوچ میں جو ایک دو رنگی تھی۔ جب ہم نے شروع کیا تھا پیسے بہت کم تھے لیکن پیشن بہت زیادہ تھا، اچھا کام ہوتا تھا، بڑی محنت سے کام ہوتا تھا، بہت تھوڑے پیسوں میں بہت محنت، 10 دن ریہرسل ہوتی تھی، کیریکٹر کی سائیکالوجی کیمسٹری ڈسکس ہوتی تھی، آپس میں کیریکٹر کا ریلیشن شپ ڈسکس ہوتا تھا، باڈی لینگویج ڈسکس ہوتی تھی، ایک ایک جملہ اس کا فلسفہ، اس کے پیچھے کیا بات ہے وہ ڈسکس ہوتی تھی، پھر تیاری ہوتی تھی۔ اور یہی وجہ تھی، میں آج بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں کی وجہ سے انڈیا میں ایک نئی انڈسٹری قائم ہوئی، جس کو انہوں نے پیرلل سینما یا آرٹ فلمز کا نام دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے اپنی وکٹ چھوڑی، ہم نے اپنا انداز بدلا، اور انڈیا نے ہماری پنجابی فلم کا انداز اپنا ہے، ایک ایک جملے پہ ہر بندے کا الگ الگ ریئیکشن، اور ٹھا 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 اور لاؤڈنس، اور اس سے زیادہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ پھر وہ واپس ہم نے امپورٹ کر دیا، بہت عرصہ ہمارے ڈرامے پہ اس کی چھاپ رہی۔ اب اس سے تو نکل گئے، لیکن آج کا جو ڈرامہ ہے اس کا مطلب، اشفاق صاحب کہتے تھے جس ڈرامے میں مقصد نہ ہو، جس کی کہانی میں کوئی تھیم نہ ہو، کوئی مقصدیت نہ ہو، وہ ڈرامہ لکھنے کا کیا فائدہ؟ نہ لکھنے کا فائدہ، نہ کرنے کا فائدہ، نہ دیکھنے کا فائدہ۔ آج زیادہ تر کام ایسا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ نوسٹیلجیا ہے اور ہر بندہ پچھلے ماضی میں ہی خوش رہتا ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس کی وجہ بھی سامنے ہے کہ کیوں ہوا۔ منی میکنگ مین آبجیکٹ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے لوگ اس سے ہٹ گئے۔